کھیتوں کے درمیان بنے اس کچے راستے پر بالکل خاموشی تھی اور میں اپنے دھیان میں کچھ پھل اکٹھے کر رہی تھی کہ اچانک ایک مہنگی گاڑی کی آواز نے خاموشی توڑ ڈالی۔ دھول اڑاتی ہوئی گاڑی تھوڑی دور رکی اور اس میں سے ایک وجیح مگر مغرور سا نوجوان لڑکا اترا۔ اس نے چشمہ اتارا اور ایک بڑے عجیب انداز سے مجھے سر سے پاؤں تلک دیکھا، پھر وہ ہنستے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مجھے ذرا پسند نہیں آئی۔ جب وہ میرے بالکل قریب آ گیا تو اس نے راستہ روک کر کہا، اتنی دھوپ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ زمینیں کس کی ہیں اور یہاں بغیر اجازت گھومنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ میں نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، بات سنے بغیر جا رہی ہو؟ ویسے اس بنجر زمین پر تمہارے جیسی کلی دیکھ کر یقین نہیں آ رہا، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر باتیں کریں؟ اس نے یہ کہہ کر جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے جھپٹا، میرا خون کھول اٹھا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنا ہاتھ پوری قوت سے گھما کر اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی گردن ایک طرف جھک گئی اور وہ حیرت سے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں ابھی وہیں کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی کہ میری سہیلی مائرہ جو کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے بولی، انیلا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تو جانتی بھی ہے کہ وہ کون تھا جس پر تو نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، وہ جو کوئی بھی تھا اسے تمیز نہیں تھی۔ اس نے بدتمیزی کی اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سبق سکھا دیا، ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ مائرہ نے ڈرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ارے نادان لڑکی، وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ اس علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی زمین پر تو کھڑی ہے اور جس کے دیے ہوئے گھر میں تیرے ماں باپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس وقت اپنے بوڑھے والدین کا خیال آیا۔ میرا نام انیلا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، جو ان کی شادی کے بعد پورے 14 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے بابا رحیم اور میری ماں نے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی، تب جا کر میں پیدا ہوئی۔ میں بچپن سے اتنی پیاری تھی کہ محلے والے بھی مجھے گود لینے کے لیے ترستے تھے، اور عید کے دن تو سب مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوتے۔ غریبوں کے اس چھوٹے سے محلے میں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ہر کوئی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ میرے بابا منڈی میں سبزیاں بیچتے تھے اور بہت محنت سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن میرا ایک خواہش تھی کہ میں نے پڑھنا ہے اور کسی اچھے اسکول میں جانا ہے۔ بابا نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے ان زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کے چودھری نے جب بابا کی محنت دیکھی تو اس نے کہا کہ تم روزانہ اتنی دور سے یہاں آتے ہو، بہتر ہے کہ اپنی فیملی سمیت یہاں آ جاؤ۔ یہاں زمین پر ایک گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں رہو گے تو تمہیں بھی آسانی ہوگی اور ہمیں بھی ہر چیز سمجھانا آسان رہے گا۔ بابا اور ماں مجھے لے کر یہاں منتقل ہو گئے۔ یہاں چاروں طرف کھیت تھے اور ہمارا صرف ایک ہی گھر تھا۔ میں یہیں سے اسکول جاتی تھی اور واپسی پر مائرہ کے گھر رک کر اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جوان ہو گئی تھی اور آج جب میں کھیتوں میں موجود تھی تو اسی مالک کے بیٹے شہریار نے میری طرف بری نظر ڈالی اور میرا ہاتھ پکڑ کے نے کی کوشش کی تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں جو کر چکی ہوں اس کا اثر میرے خاندان پر نہ جانے کیا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں شاید شدید ذہنی اور خوف کا شکار تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی طاقتور دشمن سے ٹکر لے لی ہے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تو میری ماں میرے پاس آئی اور پیار سے کہنے لگی، بیٹی کیا بات ہے؟ خاموش خاموش سی کیوں لگ رہی ہو؟ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ میں نے بیزاری اور گھبراہٹ میں اپنی ماں کو جواب بھی نہیں دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ ماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے پوچھا کہ کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں، لیکن میں نے بس ٹال دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکا کتنا بدتمیز اور مغرور تھا۔ اگر اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ میرے بوڑھے ماں باپ کو کام سے نکال دیں گے؟ اگر انہوں نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا تو ہم اس آدھی رات کو کہاں جائیں گے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو ہمارا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔
یہی سب خوفناک باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی آدھی رات کا وقت ہی ہوا ہوگا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھولتی اس نے ایک موٹا کپڑا میرے منہ پر رکھ دیا اور زور سے کھینچ لیا۔ میں نے چیخنے کی بہت کوشش کی، اپنے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میری آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے اور پرتعیش کمرے میں تھی، لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں اندھیرا سا تھا۔ میں کافی دیر تک چیختی رہی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں کہاں ہوں؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ لیکن میری آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے اسی کرب اور اذیت میں گزرے۔ میں دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی کہ وہ اس وقت مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مجھے گھر میں نہ پا کر کتنے پریشان ہوں گے۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور میری نظریں دہلیز پر جم گئی تھیں۔ وہی لڑکا شہریار جس کے منہ پر میں نے تھپڑ مارا تھا، بڑی ہی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس کے چہرے کی صفائی دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے روتے ہوئے اس سے التجا کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ مجھے لگا شاید اسے ترس آ گیا ہے، لیکن وہ بدتور مسکرا رہا تھا۔ اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں انیلا، میں تو حساب برابر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اس نے زبردستی مجھ سے وہ درندگی دکھائی کہ میری روح تک چلنی ہو گئی۔ اسے مجھے بے دردی سے مارا پیٹا، اپنی وحشت کا نشانہ بنایا۔ جب اس کا جی بھر گیا تو اس نے ایک تیز چھری نکالی اور بولا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ بات تم کسی کو نہ بتا سکو، اس لیے یہ زبان کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اس نے بے رحمی سے میری زبان کاٹ دی۔ میں درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد اسے مجھ پر ذرا رحم نہ آیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ مجھے اپنے گھر سے تھوڑی دور ویرانے میں پھینک آئیں، جہاں سے میرے گھر کا کوئی فرد مجھے دیکھے اور اٹھا کر لے جائے۔ جب میں ہوش میں آئی تو خود کو ایک ویرانے میں پایا تھا۔ درد کی شدت سے میرا وجود لرز رہا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد آتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی۔ جب میں گھر پہنچی تو ماں اور بابا اس حال میں دیکھ کر چیخ اٹھے تھے۔ میرے باپ نے مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹایا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز صرف کراہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اشارے سے قلم اور کاغذ مانگا، چونکہ میں اسکول جاتی تھی اور پڑھنا لکھنا جانتی تھی، اس لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر وہ سب لکھ دیا جو اس درندے شہریار نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میرے بابا نے جب وہ کاغذ پڑھا تو ان کے ہاتھ لرزنے لگے اور وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگے۔ مائرہ کے ابا کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے اور بابا سے کہا کہ رحیم اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ بابا مجھے لے کر تھانے پہنچے، لیکن جیسے ہی وہاں شہریار کا نام لیا گیا تھانے دار کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور بابا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بڈھے اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ تمہاری بیٹی کی بچی کھچی عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ چودھری صاحب کے بیٹے پر الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہم جب تھانے سے نکل رہے تھے ایک سپاہی نے ترس کھا کر بابا سے کہا کہ بابا یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، یہ لوگ تمہیں اب جینے نہیں دیں گے، یہاں تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ بابا نے ایک آخری کوشش بڑے چودھری شہریار کے باپ کے پاس جا کر کی، لیکن اس نے الٹا میرے باپ کو ذلیل کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں یہاں پناہ دی اور تم میرے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، نکل جاؤ میری زمینوں سے، ابھی کے ابھی نکل جاؤ۔ مایوس ہو کر ہم نے اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹا اور اسی پرانی گاڑی میں وہاں سے نکل گئے، لیکن راستے میں ایک موڑ پر ایک تیز رفتار ٹرک نے ہماری گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں میرے بابا اور ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہ سارا سامان دربار کے باہر فقیروں میں بانٹ کے دیا اور خود اس دربار کی خادمہ بن کے رہ گئی۔ میں دن بھر وہاں صفائی کرتی، رات کو رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میری تو زبان بھی نہیں ہے، اب میرا گواہ تو ہی ہے۔
اس ظالم کو ایسی سزا دے کہ وہ تڑپے اور اسے موت بھی نہ آئے، اسے اس کے انجام تک پہنچا دے میرے مولا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن دربار پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ میں جھاڑو دے رہی تھی کہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک نوجوان کو اٹھا کر لائے ہیں جسے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا کتے کی طرح بھونک رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اسے ایک پاگل کتے نے کاٹا تھا اور اب وہ بیماری ہو گئی تھی اور جس میں انسان نہ پانی پی سکتا ہے نہ سکون سے مر سکتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے پیروں فقیروں کے پاس دم کروانے کے لیے لائے تھے کیونکہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ میں تجسس میں تھوڑی قریب ہو گئی تو یہ وہی شہریار تھا، وہی وجیح چہرہ اب بھیانک ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس کے باپ کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہاں جھولی پھیلا کر بھیک مانگ رہا تھا کہ کوئی اس کے بیٹے کو بچا لے۔ میں نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی کہ میرا اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ میں نے وہیں سجدہ شکر کیا اور اللہ سے مخاطب ہوئی، اے میرے پروردگار، تو نے ثابت کر دیا کہ تو غریبوں کا حامی ہے۔ آج اس کی زبان ہے پر وہ بول نہیں سکتا، اس کے پاس دولت ہے پر وہ سکون نہیں خرید سکتا۔ تیرا انصاف بہترین ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا جھاڑو اٹھایا اور دوبارہ دربار کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ طاقت اور دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو لوگ اقتدار کے ضم میں دوسروں کی عزتوں اور زندگیوں سے کھیلتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا اصل مصنف سب دیکھ رہا ہے۔ مظلوم کی آہ اور اس کے صبر کا بدلہ جب خدا دیتا ہے تو پھر نہ دنیاوی سر و رسوخ کام نہیں آتا اور نہ ہی دولت کا انبار کسی کو نشان عبرت بننے سے بچا سکتا ہے۔ سچا انصاف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جہاں ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ یہ میری ایک بہن نے سٹوری ہم تک پہنچائی تھی۔ آج بھی وہ بہن دربار پر موجود ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی کو آسان کرے اور انہیں ہمیشہ تندرستی عطا فرمائے، آمین۔